ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ استنجا کرنے بیٹھتے ہیں اور دوران استنجا دیکھتے ہیں ایک چوہا اپنے منہ میں اشرفی لے کر ان کے خدمت میں پہنچ رہا. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا کر رہے تھے بولو؟ اور چوہا آیا. کون آیا؟ چوہا. اور کیا لے کر آیا؟ اشرفی. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے وہ چوہا اپنے منہ میں ایک اشرفی لے کر آتا ہے, رکھتا ہے, پھر جاتا ہے, دوسری لاتا ہے. اس طرح 4-5 اشرفیاں لایا. کتنی لایا؟ 4-5. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ استنجے سے فارغ ہو گئے, لیکن بیٹھے. کیوں بیٹھے؟ میٹر چالو تھا. کیا چالو تھا؟ نہیں سمجھے؟ میٹر ہی بولتے نا, میٹر. حاجی سلیم بھائی کو پوچھ لیتا ہوں, ان کا بھی میٹر چالو رہتا ہے ماشاءاللہ. میٹر کیا تھا؟ تو وہ بیٹھے کہ بھئی جب آ رہا ہے تو آنے دو, بعد میں اٹھیں گے. بیٹھے. چوہا دیکھ رہا ہے کہ بندہ فارغ ہو گیا, اٹھتا نہیں, دکان بنی نہیں کر رہا. تو چوہے نے کیا کیا, جس تھیلی میں سے لا رہا تھا وہ تھیلی چونچ میں دبا کے لایا اور وہ قریب رکھی. تو اشارہ تھا کہ اسی میں سے لا رہا تھا, وہ بھی لے آیا. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ جس میں سے لا رہا تھا وہ بینک بھی آ گئی. تو انہوں نے وہ اشرفیاں تھیلی میں بھری, منہ بند کیا اور سیدھے کہاں گئے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رضی اللہ تعالی امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار, صورت والوں ایسے پیارے دلارے نبی ہے جنہیں دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا. اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا, نہ ساتوں آسمان سجاتا. کائنات کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ پہاڑوں پتھروں کے قریب سے گزر رہے. آپ کا پہاڑوں پتھروں کے قریب سے گزرنا ہی تھا کہ وہ پہاڑ پتھر آپ کو سلام کر رہے. کیا کر رہے تھے بولو محبت سے؟ کیسا دلارا نبی, اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے آپ علیہ السلام درختوں کے قریب سے گزرتے میں دیکھ رہا ہوں درخت کی ٹہنیاں جھک جھک کر آپ کو سلام کر رہی ہے. اور صورت والوں میں آپ بڑے خوش نصیب ہے, رب العالمین نے ایسے دلار نبی کا ہمیں امتی بنا دیا. کیا بنا دیا بولو؟ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ اشرفیوں کی تھیلی لی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کر بیٹھ گئے اور پورا قصہ سنایا. اے اللہ کے نبی علیہ السلام, میں استنجا کر رہا تھا, یہ چوہا اس طرح اشرفیہ لایا, پھر تھیلی لایا, میں منہ بند کر کے آپ کی خدمت میں آیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, اے اللہ کے نبی علیہ السلام, میں یہ مسئلہ پوچھنے آیا کہ یہ اشرفیاں میرے لیے جائز ہے کہ بولو نہیں, دل سے کہو میں نے آپ ہوتے تو اپنے ہاں تو سب جائز ہے.
ایک عجیب بات پڑھا آج میں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ہم نے ہمارے رشتہ دار کی اولاد کو دیکھا، جب دیکھو پریشان، جب دیکھو مصیبت، جب دیکھو حالات، تو ہم حیران تھے کہ اتنی پریشانیاں کیوں ہیں، ان پر حالات ہی حالات رہتے، آسانیاں ہی نہیں آتی. تو حضرت مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت مفتی رفیع عثمانی دامت برکاتہم علینا لکھتے ہیں، جو حضرت مفتی تقی صاحب کے بھائی ہیں اور مفتی شفیع صاحب کے بیٹے ہیں. حضرت مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہم علینا لکھتے ہیں کہ ہم نے ہمارے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ ابا ان پر یہ پریشانیوں کی وجہ کیا؟ تو ہمارے والد فرمانے لگے بظاہر تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن ایک بری عادت تھی، ایک بری عادت تھی. کہ ابا وہ کیا؟ کہ میں نے ان کو برابر دیکھا کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے، زکوٰۃ کے مستحق، لیکن جہاں جاتے تھے زکوٰۃ لیا کرتے تھے. کیا لیا کرتے تھے؟ جیسے آج بھی آپ سماج میں بعض لوگوں کو دیکھیں گے، ارے بھائی لاؤ، ارے بھائی لاؤ، بھائی زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، تو اوپر سے بولتے ہم کو سب چلتا ہے. اللہ امت کی حفاظت فرمائے، اللہ امت کی حفاظت فرمائے، اللہ امت کی حفاظت. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ان کی یہ بری عادت کہ زکوٰۃ لیا کرتے تھے اور زکوٰۃ جمع کیا کرتے تھے اور اپنے اوپر خرچ کرتے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں تھے پھر بھی زکوٰۃ کھاتے تھے. یہ اس کی وبا ہے کہ اولاد سے پریشانیاں نہیں جا رہی ہے. کیا نہیں جا رہی؟ بعض انسان کی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تو بھگتتا ہی ہے، بعد میں اولاد کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ میری آپ کی اس سے حفاظت فرمائے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ حلال بھی ہے حرام بھی ہے، تو وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ چوہا اس طرح اشرفیاں دے گیا، میرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا، او میرے صحابی یہ اشرفیاں لے جاؤ، یہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے تقوی کی برکت سے اللہ نے غیب سے مدد کی ہے. کہاں سے مدد کی؟ اچھا